عليها السلام بنت رسول الله قال سعدت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام وقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ذوقا فقلت له أعوذك بالله أعبده من الذوق فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني وأتيني به فأتيته بالكساء اليماني وأتيته به فصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتأنه كأنه البدر في ليلة التمام وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. وما كانت إلا ساعة وإذا بالبر الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أم فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي وقال يوم ولي الشم لك راحة تذكرة كأنها آية جد رسول الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقلنا من جدك تحت الكساء فأقبل مسلمه الكساء وقال السلام عليك يا رضا يا رسول الله يتعزن لندخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا بلدي ويا صاحب حوزك أزمت له فدخل معه تحت الكساء. وما كانت ساعة وإذا البدر الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا بلدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي وقال لي يا أمه إني شم لك راحمة تذكرة كأنها آية جد رسول الله. فقلنا من جدك وفاق بعد الكساء فأتم سمع نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده السلام عليك يا مالك قال له أتعزل لي أن أكون معكما تحت الكساء وقال وعليك السلام يا ولدي وشعب أمتك أتعزلت لك ودخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد. وقال عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين وقال يا فاطمة إني أشم لك راحة تذكرة كأنها آيات أخي وابن أمي رسول الله. فقلت نعم ومع ولديك تحت الكساء فأقبل علي بن الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتعزنني أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا بسي وخليفتي وصاحبا للوارث قد أزلت لك فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت منه الكساء وقلت والسلام عليك يا أبا ويا رسول الله أتعزل لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أزلت لك فدخلت تحت الكساء فلما استقبلنا جميعا تحت الكساء أخذ علي رسول الله رجالا في الكساء أو معي بيدلنا إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحمتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ويؤلمهم ويغفرني ما يغفرهم أنا هب لمن خالهم وسلم لمن صالهم وعدو لمن عالم ومحب لمن أحبه إنهم مني وأنا منهم فجأة صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وعزف عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وقال الله عز وجل للملائكة ويسوقون السماوات لما خلقت السماء مبنية ولا أرض مبنية ولا قمر منير ولا شمس مضيئة ولا قلم يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا بمحبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. وقال الأمين إبراهيم ويعقوب من تحت الكساء وقال عز وجل اللهم اغفر للنبوة وما لرسالتهم فاطمة وأبوها ومالها وبنوها. قال لي ربي أتعزل من المعبد لنزل يعقوب معهم سادسا فقال الله عنك أزلت لك وحاول الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله الحي العلي يبرئك السلام ويقصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا السماء
هادية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا بد يسري إلا لقدرك ومحبتك وقد عزل لنا دخول معكم وقد آذنني رسول الله وقال رسول الله وعليك السلام يا أمين بارك الله إنه نعم قد أذنت لك على الذي فعله معنا قابل يدك قال ليعبد الله فلوم إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صل على محمد وآل محمد. وقال علي بن أبي رسول الله أخبرني ما لجوز هذا الأهل الكساء من قبل الله. وقال النبي صلى الله عليه وآله والناس مع سنة الحق نبيا واستقامني بالسعادة التي وزوجها ومن حاز في محفل محافل عهد الأزل وفيه من شيعتنا ومحبين إلا من نزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى يتفرقوا. وقال علي عليه السلام إذا كنا يفوزنا ومعاذ شيعتنا ورب الكعبات. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال النبي صلى الله عليه والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة التي ما ذكر خبرنا هذا في محفل من معارف عهد الأزل وفيه جمع شيعتنا ومحبين وفيه محمود إلا وفرج الله حمدا ولا مظلوم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وكسى الله حاجته. وقال علي عليه السلام لزمن لا يفوزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فعزوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبات. اللهم صل على محمد وآل محمد. قسم کے مددگار مولا علی جس تیرے کوئی اپنا سہارا نہیں. بے قسم کے مددگار مولا علی جس تیرے کوئی اپنا سہارا نہیں. تیرا در چھوڑ کر جایا پھر کہاں غیر کا در جبھی کو گوارا. آئے کعبے میں جس دم علی کے قدم منہ کے بل گر پڑے بت یہ کہتے ہوئے آئیے 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 یا علی آئیے آئیے جان نشین نبی آپ کا ہی یہ گھر ہے ہمارا. بے قسم کے مددگار مولا علی جس تیرے کوئی اپنا سہارا. وہ تو کم ظرف ہے جو تجھے چھوڑ دے. وہ تو کم ظرف ہے جو تجھے چھوڑ دے. ورنہ مولا علی تیری تعظیم کو جو پلٹ کر لائے وہ سورج نہیں. جو پلٹ کر لائے وہ سورج نہیں. جو نہ چوکھٹ کو چوم دے وہ تارا. آئے کعبے میں جس دم علی کے قدم منہ کے بل گر پڑے خود یہ کہتے ہوئے آئیے آئیے جان رشید نبی آپ کا ہی یہ گھر ہے ہمارا. عظمت آل محمد علیہ السلام
بلند تر صلوات اللهم صل علی محمد عالم قدوسوں نہایت ادب سے عالم باعمل چیئرمین آزیگرہ فاؤنڈیشن جناب عالم باعمل قبلہ الحاج آغا صلی اللہ علیہ وسلم صاحب سے کہ وہ رونق و فروغ نہ ہوں اور فضائل محمد و آل محمد علیہ السلام یہاں فرمائیں حضرت مولانا محمد رفیع علیہ السلام بلند صلوات والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى النبيين والصالحين وعلى أهل الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أجرناهم على الموت وغفرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم والذي يصبركم في الأنعام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم السلام اللهم صل على محمد وآل محمد. آج ولادتي اللهم صل على محمد وآل محمد. ہوں اپنی کارنامے اور اللہ ہمارے آج کے اس پروگرام کو قبول فرمائے قرآن فہمی کا شکر عطا فرمائے. انسان کو اللہ نے ایک نطفے سے خلق کیا. سمجھ آئی ہے بات صحیح ہے. صلوات پڑھو. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک نطفے سے پیدا کیا اللہ اور وہ بھی نطفہ نجس. مولا علی کا فرمان ہے کہ انسان کس لیے کرتا ہے. تیری ابتدا بھی نجس ہے انتہا بھی نجس ہے اور ابتدا سے انتہا زیادہ نجس ہے. یہ کافی بہت چیزیں اس کو اور ہم تدبر کریں تو بہت سی چیزیں ہمیں دے سکتے. جب پیدا ہوا تھا میں آپ جب پیدا ہوتی ہیں اگر کوئی ہاتھ لگا دے تو اس پہ غسل واجب نہیں ہے. لیکن مرنے کے بعد اگر کوئی ہاتھ لگا دے اور فقہی مسائل اور بھی بہت ہیں میں اس کی طرف اشارہ اتنا کافی ہے کہ مرنے کے بعد اگر مجھے یا آپ کو کسی کو بھی ہاتھ لگ جائے تو پھر اپنا غسل واجب. آتے وقت کو صرف یہ غسل واجب دیا آپ کو لیکن جب انسان مرتا ہے پھر غسل واجب ہو جاتا ہے. اتنا نجس ہے انسان. گندے قطرے سے اللہ نے نجس قطرے سے انسان کو خلق کیا. اب اسی چیز کو اللہ نے اس آیت میں بیان کیا. وہ الذی یصورکم فی الارحام فی الارحام کیف یشاء. اللہ وہ اللہ وہ اللہ اللہ کی طرف ہے اشارہ ضمیر ہے. وہ اللہ الذی یصورکم جو تمہاری تصویر کشی کرتا ہے تمہاری تصویریں بناتا ہے. کیف یشاء جیسے چاہتا ہے. لا الہ الا کوئی معبود نہیں الا ہوا سوائے اس کی اسی اللہ کے جو تمہاری شکلیں بناتا ہے اس کی طرف اشارہ ہے. وہ العزیز الحکیم وہ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. میں نے وہاں سے ترجمہ پیش کیا تھا. ایک جملہ دوبارہ کروں گا کہ تصویریں مولا علی نہیں بناتے ہماری شکلوں. یہ بھی مختصر وہاں پہ اس پہ گفتگو ہے تھوڑی سی یہ تفصیلی ہوگی کہ ہمارے شکلوں میں ہمارے ارحام میں ہماری شکلوں کو بنانے والی ذات کا نام ہے اللہ. یہ ایسا خراب نہیں کرا یہ شرک ہے. یہ کبھی وہاں بھی ایسی ہے یہ روایت کو آیت کے مقابلے میں کبھی نہ لائے.
حدیث کے مقابلے میں بھی دینا ہے قرآن. فرمان معصوم کو بھی قرآن کے مقابلے میں نہ لائے. یہ قرآن کو نہ ماننا ہے، انکار قرآن ہے. کیا قرآن کی آیت واضح ہے؟ قرآن روایت اٹھا کے آتے جی ہمارے ماؤں کے شکنوں میں پیروں میں مولا کی شکل بنا دینا حرام. قرآن سے پڑھ کر کوئی جو فرمائے تو ہماری پیدائش بھی ہے خلق نہ ہو نطفے سے. پھر اللہ قرآن میں ارشاد اس کو بہت جگہ بیان کیا. پھر فرماتا ہے وَخَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، یعنی ایسے نطفے سے جو مخلوق ملا ہوا. میرا اکیلے کا جرثومہ جراثیم بچہ پیدا نہیں کر سکتا جب تک عورت میں اس کی شامل. جب یہ دو ملتے ہیں تو پھر وہ تولید شروع ہوتی ہے. اسی کو سیل جرثومے کو سیل کہتے ہیں. یہ سائنس کی تحقیق کے مطابق 40% یہ اگر مخلوط ہو تو پھر بچے کی پیدائش شروع ہوتی ہے. پھر وہ نطفہ قرار پاتا ہے. تو بڑا کمال ہے کہ باپ کا جرثومہ اور ماں کے ایکس انڈے یہ جب ملتے ہیں تو یہ 23% مرد کے ہوتے ہیں، 23% عورت کے. پھر یہ نطفہ قرار پاتا ہے. اور پھر فَخَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً. پھر دیکھیں ترتیب کیسے ہے. یہ نطفہ تھا، پھر یہ امشاج ہو گیا. اس کے بعد یہ جب مخلوط ہوا تو اللہ نے خون میں اس کو تبدیل کیا. فَخَلَقْنَا عَلَقَةً مُضْغَةً. یہ دیکھیں ترتیب. پھر مضغہ، پھر عظام، فَقَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا. پھر اس کو پہنیا فَخَلَقْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ. پھر یہ نہیں جاتی. یہ توجہ فرمایا اس نے کہ جب یہ دونوں نطفے ملتے ہیں تو 128 عوامل رونما ہوتے ہیں. کروموزوم 128 سیل وہ وجود میں آتے ہیں اور وہ اپنا اپنا کام شروع کرتے ہیں. کوئی آنکھیں بنا رہا ہوتا ہے، کوئی دل بنا رہا ہے، کوئی پھیپھڑے بنا رہا ہے، کوئی میدا بنا رہا ہے، کوئی آنکھیں بنا رہا ہے، کوئی ہاتھ بنا رہا ہے. ہاں یہ بات یہ ایسے ہی بن جاتا. اب ایک انداز ابتدائی تخلیق میں جو سبق اللہ نے نطفے کو پڑھایا تھا وہ بیان ہی کام کرنا شروع کرتا ہے. اگر کام نہ کرے تو انسان نہ بنے. نطفے کو یہ سبق یاد ہے، پیدا ہونے کے بعد ہمیں یاد کیوں نہیں جاتا. اگر نطفہ بھول جائے تو تخلیق نہ ہو. ابتدائی منزل کو طے نہ کرے. وہ ابتدائی منزل اگر طے کرنا ہے تو نطفے کو سبق یاد ہے. اور پھر سورہ اعراف آیت نمبر 172 میں توجہ فرمائے اللہ نے اس کمال کو بیان کیا انسان کے اس نطفے کو. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ. أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا. اللہ کہتے ہیں آپ نے یاد ہے، آپ ذہن میں ذہن نشین کریں کہ اللہ نے ان نطفوں کو اپنے ارواح میں گواہی کے طور پہ پیش کیا.
کہ جو تمہارے نطفے تھے ان سے اللہ نے خطاب کیا اور پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا قالوا بلی تو ہمارا رب ہے. وہ تو یہ مٹی تھی، یہ ہم کو یہاں تھے، لیکن نطفہ ہمارا بھیا وہاں تھا. وہ ذریتہ ہوں، توجہ کرو، وہ ذریتہ ہوں. فقط اس نطفے کا یہی کمال نہیں، باپ اور ماں کے جو صفات ہے وہ منتقل کر رہا ہے اگلی نسلوں میں. ایسا بات ہے. سائنس کہتی ہے نا کہ آپ خاندان میں شادیاں نہ کریں، کیونکہ ماں کے خاندان سے بیماریاں اولاد ہو سکتی ہیں، باپ کے خاندان میں بیماریاں. تو گویا کہ یہ نطفہ اس چیز کو بھی لے رہا ہے، اپنے وجود میں اس کو بھی جذب کر رہا ہے کہ ماں اور باپ کے نطفوں میں جو بیماریاں چلی آتی ہیں نسلی طور پر، وہ بھی یہ بھی کر رہا ہے، اس کو بھی لے رہا ہے. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ وہ ذریتوں بھی اس نسلوں میں وہ نطفے کو منتقل کرتا ہے، نطفہ منتقل کرتا ہے. ایک ایک چیز اسی لیے معصوم فرماتے خبردار جب شادی کرو تو صاحب ایمان عورت سے. اچھا یہ شرط کیوں لگائی؟ اسی لیے کہ جب نطفہ قرار پائے تو مومنہ کا ہو، تاکہ اس کی تربیت میں ایمان بھی آئے. جہاں بری صفات آ رہی ہے وہاں ایمان بھی آئے. اب میرے خاندان میں کوئی نمازی نہیں، لیکن میں نے شادی ایک ایسی جگہ کی کہ زوجہ کا خاندان متقی پرہیزگار تھا، بچہ اس کو بھی دے رہا ہے، وہ بھی اندر پڑھ رہا. ایسی تو کئی تحقیقات آپ نے سنی ہے. میں سازمان تبلیغات اسلامی کا ایک رسالہ آتا تھا بیعت اسلام، اس میں میں پورا چیپٹر پڑھا سائنس اور قرآن کے لحاظ سے تخلیق انسانی اور اس کے عوامی. تو جو بچہ پیدا ہوا ہے، ماں حاملہ تھی تو مسلسل 40 دن تک ماں کو گانا سکھایا ہے، سنایا ہے. اور ایک عورت کو مسلسل 40 دن نیند کی گولیاں دی گئی، وہ سوتی رہی. دونوں حاملہ تھی. جب بچے پیدا ہوئے جو سو رہی تھی تو بچہ 24 گھنٹے سوتا رہتا تھا، اور جو گانا سنتی رہتی تھی اس کے بچے نے گانا شروع کیا. اب آپ نے غور کیا یہ سوال عجیب تھی نا، وہ اس لیے خوشی ہو گئی. ایک بچہ ہے وہ تبا تباہی آپ نے سنا ہوگا، اس کی جب اس کی ماں سے انٹرویو لیا گیا تو کہنے لگی کبھی بھی میں نے اس بچے کو بغیر وضو دودھ نہیں پلایا. اس کا انٹرویو ہے، آپ یوٹیوب پہ نکال سکتے ہیں. اور جب بھی میں نے اس کو دودھ پلایا تو سورہ انزلنا کی تلاوت کی. یعنی تو نطفہ یہ چیز محسوس کر رہا ہے، وہ باہر کی بھی چیز کو محسوس کر رہا ہے، جو اللہ نے سبق پڑھایا ہے وہ بھی دے رہا ہے، وہ بھی سبق اس کو یاد ہے کہ مجھے کیا کیا چیز منتقل کرنی ہے، کیا کیا چیز لینی ہے. وہ نطفہ تو سب کچھ کر رہا ہے، میں زندہ کیوں نہیں کر رہا. پیدا ہونے کے بعد سب کچھ بھول چکا ہوں. اللہ کہہ رہے نہیں سمجھ میں آ رہا، رسول کہہ رہے نہیں سمجھ میں آ رہا، اہل بیت کہہ رہے نہیں سمجھ میں آ رہا، اچھے لوگ کہہ رہے نہیں سمجھ. کیوں؟ یعنی میں غافل ہو چکا ہوں. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. نماز نہیں پڑھتا، کیوں متکبر ہو گئے، گرا دے اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ.
جو چیزیں اللہ نے ہمیں سبق پڑھائی ہیں وہ سب ہم بھلا دیں الناس نیام اذا ما كنت باؤ یہ سب کے سب انسان سوئے ہوئے ہیں یہ موت آئے گی تو یہ جاگے موت کا تھپڑ ان کو بیدار کرے اس سے پہلے کہ موت آئے ہمیں جاگنا چاہیے ہمیں اپنی تقریر دینی چاہیے میں کسی درس میں بیان کیا تھا ایک ڈاکٹر ریاض علی شاہ صاحب جانتے ہیں آپ مجھے بہت بڑا لاہور کا سب سے بڑا شاہ ہوئی ایک اکثر ہوگا تو آلہسن جہاں بات ہو رہی تھی کہتے کہ 2.5 لاکھ شریعانے ایک آنکھ میں ہیں ایک آنکھ میں 2.5 لاکھ شریعانے مجھے آپ کو نظر نہیں آئی ان کو یاد ان کو دکھائی دیتے بہت سی چیزیں میرے ہاتھ میں ہیں نظر نہیں آ رہی لیکن جب اس کو ہم دوربین سے دیکھیں گے تو اس میں کئی جراثیم ہمیں نظر آئیں گے وہ ایک چیز یہ لطفہ دے رہا ہے سمجھ میں آتا ہے اسی لیے کہا گیا من عرف نفسہ فقط عرف رب کس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے رب کو پہچانا اس نے رب کو پہچانا یہ 128 کلیے انسان کے وجود میں کارگزاری کرتے ہیں تو پھر یہ انسان وجود میں آتا ہے اور جیسے ہی آتا ہے تو اللہ پکار کے کہتا ہے تبارک اللہ احسن الخالقین میں نے تو مجھے بہترین بنایا تھا لیکن جیسے جیسے میں ارتقائی منزل کو طے کرتا ہوں جیسے ہی 15 سال کا ہو جاتا ہوں مجھے سب سبق بھول جاتے ہیں اور اسی انسان سے جس کو کہا تھا تبارک اللہ احسن الخالقین اسی سے کتاب کر رہا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم تم مغرور کیوں ہو گئے کیا ہو گئے سب کو پتہ جاتا ہے سب کو جو آیا اسے جانا نہیں اور سب کو یہ پتہ ہے کہ اللہ حساب کتاب بھی ہے ہمیں بہکا دیا یہ روایت سے میں کام نہیں کرتا لیکن قرآن کو کہا دے دیا کیا اللہ کہتا ہے میں پیش کروں گا تمہارے ساتھ تمہارے نامہ اعمال تمہارے ہاتھ میں دوں گا اچھے اعمال دائیں ہاتھ میں برے اعمال بائیں ہاتھ نہیں ہے تو وہ ہم وہاں پہ جھوٹ بولنے جا رہے ہیں وہاں بھی بولے کہتا ہے نہیں میں نہیں بولے تم زبان سے جھوٹ بولو گے میں کہوں گا پاؤں سے تو بول ہاتھ سے کہوں گا تو بول اللہ سے گواہی نہیں روائے گا ہمیں پتا بھی ہے کہ حساب کتاب ہو آج ولادت کی فرمان لگا دیا انہوں نے فرمایا کہ ہر وہ کام جو آپ انجام دے رہے یہ سوچ کے انجام دے کہ مجھے برے اعمال کی سزا ملے گی اور نیک اعمال کی جزا ملے گی ہمارے امام نے بات ہے اب ہماری تقریب اور اہل بیت کی تقریب میں فرق ہے میں نے اسی لیے یہ چیز کو بیان کیا کہ اگر ہماری ازواج اور ہم اگر پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں تو بچے پہ اثر پڑتا ہے بچے پہ اثر پڑتا ہے تو جو اہل بیت ہے ان کے بچوں پہ اثر نہیں پڑے گا جس کی ماں نے سجدوں کو چھوڑا ہی نہ جن کے باپ نے نماز چھوڑی نہ جن کے باپ نے قرآن چھوڑا نہ اب جو بچہ پیدا ہوگا وہ آتے ہی سجدہ کرے گا یہ دیکھیں نا توجہ فرمائیں ہم تو آتے ہی سب سے بھول جاتے ہیں رونا شروع کر دیتے ہم رو رہے اہل بیت نہیں روتے وہ جیسے ہی پیدا ہوتے ہیں وہ اپنے سب کو سجدے میں رکھتے ہیں اور شہادت کی انگلی اٹھا کر جاتے ہیں جو وعدہ تم نے ہم سے ماں کے رحم میں لیا تھا وہ پورا کرنے کے لیے آ گئے
سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت آل محمد علیہ السلام بلند تر سلام. صلی اللہ محمد و آل محمد. یہی بہت بڑا فرق ہے کہ ہم نے اللہ نے سارے دروس کو، سارے درسوں کو، ساری تبلیغات کو قصے کو ڈال دیا، لیکن اہل بیت نہیں. جو خود قرآن ہے اور قرآن پر چلا رہا ہے وہ کیسے ہم جیسا ہو سکتا؟ یہ اسی لیے ہے کہ نہ ہم متقین کو پرہیزگار ہے، نہ ہماری خواتین پرہیزگاری اختیار کرتے. جتنا آدھے سے زیادہ بھی ہمارا جو برباد ہو رہا ہے معذرت کے ساتھ، وہ میں بھی اس میں شامل ہوں ہماری خواتین کی وجہ سے. جتنی ہم خواتین کی بات کرتے ہیں اتنے بے دینی کی طرف آگاہی ہے. جس کو شریعت نے بھی آدھی دوائی کے لیے رکھا ہو، ہم پورا دین اسے لے گئے. کوشش کریں اپنے آپ کو بنائیں، تبدیل کریں. اچانک کچھ پیغامات دیے تھے ہمیں ہمارے نطفے کو، نطفے نے کامل اس پر عمل کیا تو ہم وجود میں آئے. وجود میں آنے کے بعد سب سے پہلا امام حسن عسکری علیہ السلام اللہ کا شکر کیسے ادا کرے کہ یہ پورا وجود، پوری باڈی اللہ نے دی ہے، اور اس پوری باڈی سے تو اللہ کا شکر ادا کر. ہاتھوں سے بھی کر، پاؤں سے بھی کر، آنکھوں. اللہ کیسے کہا نماز کو انجام دے تاکہ پوری باڈی تیری شامل ہو جائے کہ پروردگار جس لیے تو نے پیدا کیا تھا وہ میں انجام دے دوں. لا الہ الا اللہ کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم. کوئی معبود نہیں الا ہوا سوائے اس کے. وہ کون؟ والذی یصور، وہی اللہ جس نے شکلیں بنائی جیسے چاہتا تھا بنا. توجہ فرمائے. چلے امام کی ایک حدیث یاد آ گئی. محمد و آل محمد. یہ بھی ایک چیز بڑی کمال جو ہمارے پیغام کے لیے بھی ہے کہ سمجھے. فرماتے بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ اپنے ماموں کے نقش قدم پر چلتا ہے. جی ایسی فکرت ہے. چلے امام کی حدیث ہے. ماموں کی خصلتیں زیادہ ہوتی ماں کا بھائی. اب ہمارے پہلے ہم سنتے بھی یہی ہے کہ رشتے لینے جاتے نہ ہوتے تو پہلے جاتی دیکھتی تھی تو ٹھیک ہے. جی ہاں. اصل چیز دیکھنے چھوڑ دی. ماموں نماز پڑھتا ہے یا نہیں؟ ماموں دیندار ہے یا نہیں؟ اس نطفے کو یہ پتا ہے کہ ماموں کی آنکھ کیسی ہے، مجھے اختیار کرنی ہے. نہیں غور کیا آپ نے؟ بہت دور لے گئے. اس نطفے کو یہ پتا ہے کہ ماموں کی چہرہ کیسا ہے، میں نے وہ چہرہ حاصل کرنا ہے. اللہ اکبر. پیدا ہوئے ماموں چور تھا، چندہ ہے بھی دور کی. صحیح ہے. محمد و آل اب اس کے ماموں کے سارے آپس میں بیٹھتے ہیں. بہت سی چیزیں آج بڑی خوشی کی آج 3-4 افراد ہیں میرے ساتھ کھڑے ہو کے اشارت بھائی جب بھائی بڑے کو نماز پڑھی ہے نماز ہفتے میں ایک مرتبہ روز پڑھے ہیں، ہفتے میں ایک مرتبہ پڑھے تاکہ شاید یہ آپ کی دعا قبول ہو جائے، غفلت سے بیداری آ جائے، اپنے گناہوں سے توبہ ہو جائے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دیکھتے ہیں محسوسات میں. میں پہلے جانے
سے پہلے میں وہ حضرت یوسف کی مووی دیکھ رہا تھا، اس بارے میں یار اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس میں ڈھونڈے کرے کرتے اور دیکھنا مراد نہیں ہے کہ آپ کو لذت ملے، پیغام کیا ہے بولے۔ جب یہ سلیمان کے ساتھ ان کا واقعہ ہو گیا تو جو والی مصر تھا وہ کہتا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو قید کروں تاکہ ہماری ذلت بھی نہ ہو اور تم بھی عزت طریقے سے ہو۔ کہتا ہے کہ میں خود یہ چاہتا ہوں کہ اس آزاد زندگی سے قید خانے کو ترجیح دوں، کم از کم وہاں اللہ سے ملاقات اور اللہ سے عبادت کا مزہ تو آئے گا۔ ہم دنیا کی چاہت میں دنیا میں رہنا چاہتے ہیں اور معصوم دنیا سے ہٹ کر چاہتا ہے کہ میں اللہ کو پکاروں، اللہ سے راز و نیاز کروں، اللہ سے گفتگو کروں۔ اس نماز کے متعلق میں نے عرض کیا اور 2 جمعے میں نے مکمل کیے اس نماز کو انجام دے، اور اس کے لیے کل بھی ایک جملہ کہا تھا کہ ختم کر دیا امام زین العابدین علیہ السلام نے کہ یہ نماز ایک شخص نہیں پڑھے گا وہ بدبخت ترین انسان ہوگا۔ کیونکہ جب یہ روایت بیان کی تو شمر بیٹھا ہوا میں بولے امام سے کہا مولا یہ تو پڑھ لے گا تو یہ تو بخشا جائے گا۔ مولا نے کہا اتنے بڑے جرم کے بعد جب انسان بدبخت ہو جاتا ہے تو اس کو نماز ذہن میں نہیں رہتی، توفیق سلب ہو جاتی۔ کبھی آئے انسان ایک سر کو سجدے میں رکھے پروردگار میں تو غافل ہوں لیکن تیرا یہ سجدہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ تو نے میرا وجود دیا، مجھے وجود دیا، جان دی، سانسیں دی، اور پروردگار میں شکرانہ ادا کروں۔ ایک واقعہ میں نے کبھی بیان کیا تھا جو میرے خطبے میں کہ ایک ملتہی تھے وہ وضو کر رہے تھے، ایک شخص آیا جلدی ہبڑ تبڑ اس نے وضو کیا اور چلا گیا نماز پڑھنے لگا۔ آیت اللہ دے چہرے کا وضو کے دعا، ہاتھ کے وضو، ہاتھ کو دھونے کے وقت دعا تو پڑھا، آج تو نہیں پڑھا ہے۔ ابھی ان کا وضو ختم نہیں ہوا تھا، یہ نماز پڑھ کے واپس آئے تو اس مجھے نے پوچھ لیا بھائی یہ کیا کیا تم نے؟ آپ مجھے کہا تم نے نماز نہیں پڑھی؟ اور میں نے دیکھا تمہیں کہا میں تو صرف یہ ثابت کرنے آیا کہ پروردگار میں تیرا دشمن نہیں کہتے کہ مجھے اس نے جوڑ دیا پروردگار میں تیرا دشمن، کم از کم یہ ثابت کرنے کے لیے مسجد میں آ جاؤ کہ پروردگار میں تیرا دشمن نہیں۔ اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔ باقی سی تو اللہ نے ہمارے نطفے کو معراج بخشی ہے، جہاں پر آخری جملہ ہے جہاں پر نجس نطفے نے پیدا کی اور نجاست کے عالم میں اٹھایا، مجھے فرمائی جاتی ہے تو نجس پیدا کو ماں کے شکل میں رحم میں چلا گیا، کیا آپ کی ذات زمین کتنا کریم ہے، کبھی دیکھا ہے اس کو محسوس کیا ہے وہ کتنا کریم ہے، اور جو شادی شدہ ہے وہ بہتر جانتے ہیں جیسی حمل قرار پاتا ہے تو اور تو ہے زیادہ بند ایسے وہی میری حسابت نہیں۔ اب چیز جو ہے جیسومیم کو پہچانے نا کہ ماں کے خون کو گندگی کو میری غذا بنایا جا رہا ہے، اسی سے میرا وجود پہلے رشمہ، اسی سے میرا بھائی
لیکن اللہ نے کمال یہ کیا رکھا ہے اس میں کہ وہ صلوات پڑھتے ہیں یہ صلوات مجھے فرمایا بس اس سے زیادہ بڑا قصد میں کیا ہوں اب جیسے حمد گرانٹ ہے اور قابل ہے ابون ہے جب تک بچہ پیدا نہیں ہوگا اور پاک ہے یہی فرمایا اللہ نے نظام بنایا جس کو خون حیض نہ ہے وہ معصومہ ہے وہ بطول ہے جب تک میں پیدا نہیں ہوا میری ماں معصومہ رہی اتنا سب معصومہ رہی نا بطول رہی نا قسم کریں نا کہ یار یہ معصومہ جو عمل کرے گی وہ بچہ وہ لطفہ کیسے ٹھیک کرے گا کیسے لے گا یہی بات فرما تاکہ اس کی تربیت میں غیر معصوم کا عمل دخل نہ لائے اس کو میں نے پاک کر دیا یہ اب یہ اجازت دی میں نجیس ہوں تو یہ اب تجھے پاکیزہ رکھا ہے اب تمہیں نماز نہیں چھوڑنی 9 مہینے تک وہ خون رکا رہا اور میری پرورش ہوتی رہی اور کمال دیکھیں اس نے منہ سے نہیں کھلایا اسے منہ سے حرام نہیں کھلایا ناف سے ناف تک کا سلسلہ جاری کیا ناف سے ناف کے ذریعے میری پرورش ہوئی ناف کے ذریعے جب بچہ پیدا ہوتا ہے ناف کھا لیا جاتا ماں اور بیٹے کا رب الگ ہو جاتا ہے اب تم دنیا میں حصہ لے کر اب میرے اندر والی غذا کا سلسلہ ختم کرنا ہے اندازہ کر یہ جملہ کر جو اللہ مجھے نجس قطرے سے پیدا کر رہا ہے نجس العین قطرے سے پیدا کر رہا ہے میرا بھی اندر سارا وجود نجس ہے اس نجاست کو اس نے محترم بنایا کہ اس کو پیٹ میں بھی حرام نہیں کھانے دیا سبحان اللہ اکبر حرام نہیں کھلایا حرام تو ہم منہ سے کھائیں گے نا اس نے منہ سے نہیں کھلایا سسٹم یہ نہ کر دیا جب وہ اللہ جب میں نجس حالت میں تھا جب مجھے حرام نہیں کھلایا تو میں پیدا ہونے کے بعد حرام کیوں کھاتا ہوں یہ دو چیزیں بڑی ہیں پیدائش میں